بسم اللہ الرحمن الرحیم وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مسلمان گھرانوں میں ہم آہنگی مسلم معاشرے کی نظریاتی، اخلاقی اور عملی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر گھروں میں ہم آہنگی، اپنائیت، خیر خواہی خدا نخواستہ نہ ہو تو وہ جھگڑے، وہ بدگمانیاں، وہ تنگ دلیاں ہمارے اخلاق پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے نظریات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے ذمہ داران کو تعلیم اور تربیت کی اور اخلاقیات کی تربیت کا فریضہ خوب نبھانا چاہیے۔ خلق، آداب، خیر خواہیاں اور اپنائیت سکھانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ معلومات فراہم کی جائیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں کا فلاں حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے۔ بڑی عمر کا پختہ انسان، 20 سال، 15 سال، 18 سال کا جوان، بچہ، بچی، اس کا شعور اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، تو اسے صرف آگاہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، تو وہ بڑوں کی عزت شروع کر دیتا ہے۔ اور جو کم عمر لوگ ہیں، بچے ہیں، ابھی ان کا اپنا شعور پختہ نہیں ہوا ہوتا ہے، ان کو اخلاقیات کی تعلیم پریکٹیکلی طور پر دی جاتی ہے۔ یعنی آپ ان سے یا ہم اپنی اولادوں سے جو کردار چاہتے ہیں، ہم اسی کردار کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، ہم اسی کو اپنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں میں حوصلہ ہو تو ہم حوصلہ کر کے دکھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں میں قدردانی ہو
تو ہم حوصلہ افزائی کریں اچھائیوں کی، وہ سیکھ لیں گے اس سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، تو ہمارا چھوٹوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا رویہ دیکھ کر وہ یہی سیکھ لیں گے، ہمارا بڑوں کے ساتھ احترام کا رویہ دیکھ کر وہ ہم سے یہی سیکھ لیں گے۔ یہ جو پریکٹیکل طریقہ ہے بھائیوں، یہ اس تھیوری سے زیادہ کارگر ہے، زیادہ دیکھا جاتا ہے، زیادہ سنا جاتا ہے، زیادہ اپنایا جاتا ہے۔ اور فی زمانہ جو ہمارے رسم و رواج پر، ہمارے طور طریقے پر، ہماری تہذیب و ثقافت پر اور ہمارے فیشنوں پر، ہمارے بولنے، گفتگو کرنے، بال کاٹنے کٹوانے، لباس پہننے پر جو غالب طریقہ ہے، جس کا ہمیں ہر فرد پر اثر نظر آتا ہے، وہ دکھا کر اپنے پیچھے چلانا ہے کہ آپ اپنی قوم کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا انہیں بن کر دکھا دیں، وہ آپ کے پیچھے چل جائیں گے۔ یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے آج قوموں کی تہذیب و ثقافت تک کو بدل دیا جا رہا ہے۔ تو خیر بات طویل نہ ہو تو بالخصوص والدین کی، سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں میں مثبت سوچ پیدا کریں، خیر خواہی پیدا کریں، بتا کر بھی اور اپنا کر بھی، آگاہ کر کے بھی، پریکٹیکل سے گزر کے بھی اپنی اولادوں میں وہ حسن اخلاق کو پیدا کریں۔ اس سے اللہ کا کرم ہو جائے گا، انشاءاللہ آئندہ کی بدقسمتیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تمنا ٹھیک نہیں ہے یا اصولوں کے مطابق نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ میری اولاد تو اللہ کی ولی ہو اور میں بالکل کسی پر رعایت کرنے والا نہ ہوں۔ یہ تو ایسا اگر ہو جائے تو کوئی اللہ کی نشانی ہوگی۔ ضابطہ ایسا نہیں ہے، ضابطہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی پریکٹیکل مثال ہے آپ کے سامنے کہ جن گھرانوں میں زور، زبردستی، دھونس، بلا وجہ کا جبر، تکبر کی شہرت ہوتی ہے، پیچھے اولادیں وہی سیکھتی ہیں۔ وہ اپنے بچپنے میں بتا رہی ہوتی ہیں میں فلاں ہوں، مجھ سے ذرا سنبھل کے رہنا۔ تو اسے پتہ ہے کہ میرے پیچھے جو میرے آبا ہیں، اجداد ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، وہ کسی پر رعایت کرنے والے نہیں ہیں، میں کیوں رعایت کروں؟ تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہماری اخلاقیات بھی ہماری نسل کے لیے امانت ہیں، ہمارے رویے بھی ہماری نسل کے لیے امانت ہیں، اور ہمارے گھروں کے حوالے سے بھی اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیں مثبت پیدا فرمائیں، خیر خواہی پر اپنے گھرانوں کی تربیت فرمائی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ، مزاج شناس بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں ان میں سے ایک مثال صحیح بخاری میں آتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب آپ مدینے میں ہوتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر گھر میں 9 گھرانے موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ روزانہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، نماز فجر پڑھتے، تشریف رکھتے مسجد میں، سورج نکلنے تک آپ بیٹھتے، دعائیں اذکار کرتے، تلاوت قرآن کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لے جاتے۔
پھر نماز عصر پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مغرب سے پہلے تمام گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ امہات المومنین کو آپ کے اس وقت آنے کا علم ہوتا تو کوئی آپ کی ضیافت کرنی ہوتی، کوئی چیز آپ کے لیے رکھ چھوڑتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ تشریف لے گئے، اس دوران مجھے ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک پیالے میں کچھ کھانا دیا، اور کہا کہ بیٹے جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ان کی خدمت میں یہ پیش کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، میں وہ پیالہ لے کے آ گیا۔ جب وہ میں لے کے آیا تو یہ فطرت انسانی ہے کہ سوکنوں کے درمیان مقابلہ بازی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ اگر یہ بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، ظلم پر آمادہ نہ کرے، فطرت کو مسخ نہیں کرتا ہے اسلام، اس کے ساتھ چلتا ہے، عذر سمجھتا ہے، مجبوریوں کو جانتا ہے، احساسات کو ناپ تول کے رکھتا ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ میں کھانا لے کے آئے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں، کھانا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کی طرف سے آ گیا۔ فطری بات ہے، ماں جی کو غصہ آیا کہ آپ نے کھانا یہاں کیوں بھیجا ہے؟ جب آپ کے پاس تشریف لائیں گے آپ اس وقت دے دینا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے وہاں سے آئے ہوں اور وہ بھول گئی ہوں، یہ ہو سکتا ہے اس وقت وہاں کھانا میسر نہ ہو، بعد میں آیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ماں جی کو غصہ آیا، انہوں نے غصے میں پیالے کو ہاتھ مارا، پیالہ گر گیا، کھانا گر گیا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ کیفیت یکدم یا نارمل ماحول تھا، یکدم ایک ٹینشن کی صورت بن گئی، کھانا بھی گر گیا ہے، برتن بھی ٹوٹ گیا ہے، لے کے آنے والا جو خادم تھا اس کے لیے بھی پریشانی بن گئی۔ کہتے ہیں میں پھک ہو گیا، گھبرا گیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس پریشانی کی بات نہیں ہے، غارت امکم، تمہاری اماں کو غصہ آ گیا ہے، تمہاری اماں کو غصہ آ گیا ہے۔ آپ نے وہ کھانا خشک تھا شاید کچھ، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹا، دوسرے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، پیالہ بھی ریپیئر ہونے والا تھا، اسے ریپیئر فرمایا، یہ ان کے گھر رکھا، ان سے کہا کہ بھئی آپ نے ان کا پیالہ توڑا ہے، اس لیے آپ نیا پیالہ دیں تاکہ ہم انہیں واپس کریں۔ اب ایک ایسی بات ہے کہ جس بات پر ری ایکشن دکھایا جا سکتا ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں کہ جب کوئی اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، عین اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، معاملے میں طول نہ گیا اور فوری طور پر وہ معاملہ وہیں تھم گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے والی کی بھی اصلاح کی بات کر دی کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ نہ ہی بھیجتی، اور انہوں نے جو کام کیا ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر پیش کر دیا کہ یہ بے بس ہیں، ان کی مجبوری ہے، خامد سے لگاؤ کی صورت ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی باری میں کسی اور کا کھانا بھی پسند نہیں کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو بیلنس میں رکھا، یہ دانائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، 10 سال انہوں نے خدمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جیسے ہی مدینے پہنچے، آپ نے یا ابو طلحہ انصاری نے، دونوں طرح کی حدیثیں آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت گزار کا بندوبست کیا۔ انس ابن مالک خدمت میں پہلے دن سے لگ گئے۔
تمام جنگوں میں یہ شریک رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، اگرچہ اس وقت ان کی اکثر جنگوں میں شرکت کی ضابطے کے مطابق عمر نہیں تھی، خدمت گزار کے طور پر رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہو کہ لما فعلت، ایسا کیوں کیا ہے تم نے، تمہیں جو روکا تھا یہ کیوں کیا ہے؟ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا، ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلا فعلتا، یوں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا کر کے آ گئے ہو، ایک دفعہ بھی۔ تو پریکٹیکل تعلیم ہے جس سے قوم نے اخلاقیات کی نفاست سیکھی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آدھے صفحے کا رٹا مروا کے اخلاقیات کے سارے سبق پڑھا دیں اور پھر بچے اسے اپنا لیں، ہم اسے نہ اپنائیں۔ اس وجہ سے ہمارا وہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مؤدب ہوں گے کہ ان سے کوئی ایسا موقع ہی نہیں بنا ہوگا کہ ڈانٹنا پڑے، ایسی بات نہیں ہے، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دفعہ بات بھول جاتا تھا، کوئی کام کے لیے آپ بھیجتے، میں وہ کام بھول جاتا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا، آپ تلاش کرتے ہوئے تشریف لاتے، جہاں مجھے پاتے، ظاہر ہے بچے نے بچوں کے میدان میں کھیلنا ہے، مجھے ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر ہاتھ رکھتے، میں دیکھتا تو آپ مسکراتے اور آپ فرماتے انیس کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ بس آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ لگ جاتا کہ میں نے غلطی کی ہے، آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ لگ جاتا کہ میں تو اور کام کے لیے نکلا تھا، میں نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول گھر میں تھا وہ ماحول ایسا تھا کہ غیر کیا اپنے کیا غیر بھی آپ پر جان پیدا کیا کرتے تھے، اس قدر گھل مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا ہوتا تھا، کوئی پریشر، کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ کی صورت نہیں تھی۔ آج بعض طبقات میں بندے کے مرد کی مردانگی کی نشانی یہ ہے کہ گھر میں جیسے ہی داخل ہو تو سب لوگوں کے رنگ فنگ ہو جائیں، آواز بلند نہ ہو، یہ تو جناب بڑا معزز ہے، گھر میں بڑی شان سے رہ رہا۔ اور اگر گھر میں کوئی اس کے جانے کے بعد اونچی آواز ہو جائے تو سب کی شامت آ جاتی ہے۔ یہ ایسا رویہ حوصلہ افزائی کا حقدار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس سے بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ عید والے دن خوشی کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبشی ساتھیوں نے مسجد کے میدان میں، بڑا سارا میدان تھا، صحن تھا، اس میں نیزہ پھینکنے کا مقابلہ کیا، میچ لگایا تاکہ نیزہ پھینکا جائے اور نشانہ بازی کے حوالے سے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے اسے دیکھا جائے۔ آپ کا گھر مسجد، آپ کے گھر کا دروازہ مسجد سے ہی اندر کھلتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں حبشی کھیل رہے تھے اور وہ اپنی حبشی زبان میں کچھ گنگنا بھی رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم حبشی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ محمد رجل صالح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ان کا کھیل دیکھنے لگے، آپ بھی ان کا کھیل دیکھنے لگے۔ اب جس قوم کا قائد ان کے ساتھ گھل مل کے بیٹھتا ہو وہ قوم جان کیوں نہیں دیتی؟ ہماری پرسنالٹی مانے ہوتی ہے بعض لوگوں کو پورے ہاتھ سے سلام کرنے، یہ پرسنالٹی کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ کی قد کاٹ کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ کے منصب پیسے کے مطابق نہیں ہے، ہر ایرے گہرے سے آپ ملتے رہے۔ ہم تو یہ سیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبشیوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور آپ ان کا کھیل دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بخاری میں حدیث ہے، مغازی وغیرہ میں
آپ نکلے، انصار کی ایک جماعت نیزہ بازی کا مقابلہ کر رہی تھی. دو ٹیمیں ہیں، اس طرف سے بھی کچھ لوگ ہیں، اس طرف سے بھی کچھ لوگ ہیں، باری باری نیزہ پھینکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا. اے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ اچھا کام کر رہے ہو، نشانہ بازی سیکھو اور نیزہ پھینکو. تمہارے ابا اسماعیل علیہ السلام بہترین نشانہ باز تھے. وَأَنَا مَا بَنِي فُلَانٍ، مجھے بھی اس کھیل میں شامل کرو، میں فلاں ٹیم کی طرف سے تمہارے ساتھ کھیلوں گا. دوسری ٹیم بیٹھ گئی، انہوں نے کہا آپ کے مقابلے میں ہم کھیلیں، یہ تو ہمیں توہین لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیل نہ بند کرو، آنا ما کلیکما، میں دونوں ٹیموں کا حصہ دار ہوں، میں دونوں ٹیموں کی طرف سے کھیلوں گا، اپنا کھیل جاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کو جاری رکھایا. یہی وہ وجہ ہے پیارے بھائیوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں فدائیت کا باعث بنی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اپنائیت خیر خواہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب کو دی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کھیل کھیل رہے تھے، وہ آواز آ رہی تھی، جنگی کھیل ہے، میرا جی چاہا کہ میں بھی ان کے کھیل کو دیکھوں، حبشیوں کے اس میچ کو میں بھی دیکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشتہین ان ترین، دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ نے پردہ لٹکایا، آپ نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے کھڑی ہو کر ان کا کھیل دیکھ لو، ان کا کھیل دیکھ لو. ام المومنین فرماتی ہیں حبشی کھیل رہے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر آپ حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی. پردے کے ذریعے اس طرح کا انتظام کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی نگاہ ادھر نہیں پڑ رہی تھی. اور جو میچ میں یا جنگی کھیلوں میں کھیلنے والے ہوتے ہیں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے ظاہر نہیں ہوتے، ان کا صرف فن نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کا کھیل نظر آ رہا ہوتا ہے. چہرے وغیرہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، جسم کو مضبوط مستحکم کیا ہوا ہوتا ہے، ڈھکا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نیزہ لگ نہ جائے. تو اجنبیوں کو دیکھنے والی بات نہیں تھی، ان کا کھیل دیکھنے والی بات تھی. میں دیکھتی رہی، میں تھک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور دیکھنا چاہتی ہوں. کہتی ہے میں تھک گئی تھی لیکن میں سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم دیکھو، میں کھڑا ہوں. پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ پوچھا، اور اس کے بعد میں نے کہا میں تھک گئی ہوں. آپ نے فرمایا چلو تم بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ. تو گویا آپ کی عملی زندگی میں زبانی تقریر، گفتگو، لیکچر تھوڑا تھا، آپ کی شخصیت میں خیر خواہی اور پریکٹیکل معاملہ وہ زیادہ تھا، وہ زیادہ تھا. اس کی ہمیں خاص ضرورت ہے، اس کی ہمیں خاص ضرورت ہے. اور استاد اور قائد اور لیڈر کی جو صفتیں ہیں وہ قوم میں منتقل ہوتی ہیں، جو دانائیاں ہیں وہ قوم میں منتقل ہوتی ہیں. تبوک سے واپس آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 30 سے زیادہ مرتبہ صحیح بخاری میں مختلف عناوین سے آئی ہے. واپسی کا سفر ہے، واپسی کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ہوتے تھے سب کے. جابر کہتے ہیں میری اونٹنی سب سے پیچھے تھی. آپ نے فرمایا تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ بس اسی طرح ہی ہے. آپ نے فرمایا لاٹھی مجھے دو. میں نے لاٹھی دی، آپ نے اسے لاٹھی ماری اور ہانکا. کہتے ہیں اس کے بعد اسے سنبھالنا پڑتا تھا ورنہ وہ سارے قافلے سے آگے نکلتی. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کے مارنے میں اتنی برکت رکھی ہے، یہ رحمت للعالمین. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بیچو گے؟ میں نے کہا کہ آپ ویسے ہی لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں، پیسے سے لوں گا، اتنے پیسے دوں گا. میں نے کہا مجھے منظور ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، مدینے جا کر جانور مجھے دے دینا اور پیسے لے جانا، پیسے لے جانا.
مدینے کے ہم قریب پہنچے، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے جلد گھر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ میں تبوک کے لیے نکل آیا، اب ہم وہاں سے خیر و سلامتی کے ساتھ آ گئے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں ٹائم پر گھر پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اولاد کے رزق کی تمنا اور خواہش رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات پوچھی، دل کی گھٹن ظاہر نہیں کی، پیچھے بات ہوئی ہوگی، دل کی گھٹن ظاہر نہیں کی، ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں اہمیت ہی نہیں دی، ہمیں بلایا ہی نہیں، آپ نے کہاں کیا ہے، کیسے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میاں بس صحیح ہے، اب اور بات کرو۔ یہ دل کی گھٹن کی کیفیت ہے نا، کہاں کی ہے، کماری سے سید سے کی ہے، اللہ تمہیں برکت دے، حق مہر کتنا دیا ہے، ساری تفصیلات آپ نے پوچھی، دعائے خیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے۔ میں نے بتایا کہ میں نے کماری سے شادی نہیں کی، سید سے شادی کی ہے، یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس سے میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا جابر یہ بھلا مناسب نہیں تھا کہ تم کمارے ہو، کماری سے شادی کرتے، تلاعبک و تلاعبھا، تم دونوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا، عمر کا فرق ہے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو میں نے کہا اللہ کے نبی وجہ یہ ہے کہ میرے ابا جی کی وفات ہو گئی اور 9 بچیاں میری بہنیں چھوٹی وہ چھوڑ گئے، اب مجھے مناسب نہیں لگا کہ ایک کم عمر بچی کو میں لے آؤں، وہ ان بچیوں کے درمیان آ کر رہے، ضرورت میرے گھر کو تھی کہ ایک پختہ عمر کی خاتون آئے، معاملات کو سمجھنے والی، انہیں آداب سکھائیں، ان کی کنگھی کریں، ان کے لباس کا اہتمام کریں، ان کو سنبھال لیں، ان کی تربیت کریں۔ اس لیے کم عمر بچی کا وہ کام نہیں تھا، کم عمر بچی کا یہ کام نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بڑی عمر کی عورت کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا کیا ہے، اچھا جابر نے کیا کہ اپنی اولاد کو، اور امام بخاری رحمہ اللہ کتاب النکاح میں باب باندھا ہے کہ خدمت المرأتی، عورت خدمت کرے اپنے خاوند کی دوسری اولاد کی یا اس کے والدین کی، بیوی خدمت کرے اپنے خاوند کی دوسری اولاد کی یا اس کے والدین کی۔ یہ اولاد کی طرح ہے نا، بچیاں ہیں، بڑا بھائی ایک ہی بھائی ہے، ان بچیوں کو ساتھ کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ جابر تو ایسا سوچیں کہ ان کے سر پر یہ بوجھ آ گیا ہے کہ بچیاں یتیم ہیں، جابر کی بیوی ایسا سوچے، یہ بات سمجھ آتی ہے؟ جابر کی بیوی ایسا سوچے کہ اس نے جابر سے نکاح کیا ہے اور 9 بچیوں کو ناشتہ بنا کے دینا پڑتا ہے، ان کو آداب سکھانے پڑتے ہیں۔ وہ کوئی لاوارث تھی کہ اس کے ماں باپ نے ہاں کر دی اور یہ رشتہ دے دیا، انہیں بھی تو پتا تھا کہ یہ جس گھر میں لے کے جا رہے ہیں وہاں کتنا سارا کمال ہے، کتنا سارا رش ہے، کتنا بوجھ ہے، کتنا پلٹن ہے۔ گویا پوری قوم کی تربیت خیر خواہی کی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دین تو ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دیتا ہے، ایک راستے سے جھاڑی کو ہٹانے پر جنت کی بشارت دیتا ہے، مسلمان سے مسکرا کر ملنے پر جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اس سے بڑی کون سی خوش قسمتی ہوگی کہ 9 یتیموں کو روزانہ کھانا کھلائے، 9 یتیموں کی خدمت کریں، کپڑے دھوئے، ان کو اخلاق سکھائیں، کردار سکھائیں، انہیں رخصت کریں۔ یہ تو گھر میں جنت کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خوشی خوشی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ لیا، رشتہ دینے والوں نے رشتہ دیا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت دفعہ تذکرہ بھی ہوا ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ غریب گھرانہ تھا۔ 32 وسق قرضہ، ایک وسق 150 کلو کا ہوتا ہے۔ ان کے ابا جب احد میں شہید ہوئے، 32 وسق کھجور انہوں نے یہودیوں کی دینی تھی،
وہ قرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، دعائیں کی آپ نے، سفارشیں کی آپ نے، باغ میں آیا آپ نے، اس باغ کے پھل کو تول تول کر ان کا قرضہ اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھرانہ غریب ہے، 9 بچیوں کا ساتھ ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، ایک ہی بھائی ہے، اور وہ بھی کوئی خوشحال نہیں ہے۔ رشتہ دینے والے دے رہے ہیں کہ چلو جنت کمانے کا موقع ہے، آنے والی اللہ کی بندی آ رہی ہے، چلو جنت کمانے کا موقع ہے، یہاں والے ساتھ دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کر رہی ہے۔ یہ قائد کی قیادت ہے، یہ ان کی تعلیم اور تربیت ہے۔ پوری قوم کا رخ ہی مثبت ہے، سب کا رخ مثبت ہے، سب نے خیر خواہی اور ہمدردی کو سیکھا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، گھریلو روٹین کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، آپ کا گھر میں کیا برتاؤ ہوتا تھا، کیا معاملہ ہوتا تھا؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں، کان یکون فی محنت اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے نا تو مہمان بن کر براجمان ہو کر بیٹھ نہیں جاتے تھے، کاموں میں لگ جاتے تھے، مصروف رہتے تھے۔ مشق چمڑے کی ہوتی تھی، وہ اگر پھٹی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی دھاگا لیتے، اس کو سینے لگ جاتے، کپڑا پھٹا ہوا ہے تو اسے مرمت کرنا لگ جاتے، جوتی ٹوٹی ہوئی ہے تو جوتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مرمت کر لیتے، گھر کا کوئی بچہ بیمار ہے اسے گود میں لے بیٹھتے، سر پر ہاتھ پھیرتے رہتے، بسم اللہ یرقیکا اللہ یشفیکا من کل داء یؤذیکا من شر کل عین او حاسد۔ مہمان آتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دیتے۔ یہ آپ کی گھر کی روٹین ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب اتنی جب ہم آہنگی ہوگی گھر میں پیارے بھائیوں، تو باہر رات کے 2 بجے تک پھٹے پر بیٹھ کر تو بندہ رات نہیں گزارے گا، اسے تو جلدی لگی ہوئی ہوگی کہ جلدی میں اپنے گھر میں جاؤں، وہ تو جلدی گھر پہنچے گا، وہاں رات ہے، وہاں سکون ہے، وہاں عزت ہے، وہاں خیر خواہی ہے، وہاں ہمدردی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کو خود مرمت کرتے، بکری کو دھو دیتے، دودھ میسر کرتے، مریض پر دم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشق کی سلائی آپ کر دیتے، کپڑے کو آپ ٹھیک کر دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی روٹین ہے جو امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے۔ اتنی عزت، اتنا مقام دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے کہ انہیں سب کو یہ معلوم تھا کہ اگر کوئی بات ہمیں ناپسند ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حتماً چھوڑ دیں گے۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت، بڑا مشہور واقعہ، شہد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر حرام قرار دیا، واقعہ کیا بنا؟ اسی طرح کا واقعہ بنا تھا، اسی طرح کا واقعہ بنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد گئے، شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے جب آپ شہد پئیں گے کچھ دیر بیٹھیں گے، حال احوال باقی گھروں میں 10 منٹ بیٹھے ہیں تو یہاں 20 منٹ لگ جائیں گے۔ ایک دن آج بھی زینب کے پاس دیر ہو گئی، یا حفصہ کے پاس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ، کل پھر دیر ہو گئی، پھر دیر ہو گئی، ایک باندی کو بھیجا، جاؤ دیکھو کیوں دیر لگ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا شہد پلاتی ہے، تو شہد پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھا کہ ہمارے پاس تو شہد ہے نہیں کہ ہم بھی بہانے سے دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں، تو کیا کریں؟ ان کی شہد بند کراؤ، ان کی شہد بند کراؤ۔ فرشتوں والی تعلیمات دی نہیں ہے اسلام نے کہ فرشتے بن کے رہو، اس طرح تو یا بندے کی زندگی، دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی، یا پھر یہ ہے کہ وہ باغی ہو جاتا۔ فرشتہ نہیں بن سکتا ہے انسان، اسے غصہ آئے گا، اسے خوشی ہوگی، یہ کچھ تھوڑا سا کھیلنا کودنا چاہتا ہے، یہ ہم آہنگی چاہتا ہے، یہ مذاق طنز اس طرح کی باتیں چاہتا ہے، یہ کھانے پینے میں بعض دفعہ وسعت چاہتا ہے،
یہ اس کی فطرت ہے. ان کا لحاظ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی سب جانتی تھی کہ اگر ہم نے یہ کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مغافیر کے پودے کی مہک آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغافیر والا شہد چھوڑ دیں گے کہ میرے منہ سے میرے گھر والوں کو بو آئے. مناسب نہیں ہے. چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے, چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے. یہ جن لوگوں کے منہ دانت میلے کچیلے ہوتے ہیں, اپنا صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے, یہ اپنے گھر والوں کی حق تلفی کرتے ہیں. پسینے سے بو آتی ہے, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, چھوڑ کے نہیں جائیں گے. لیکن ان کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہوں تو انہیں آپ کے پسینے سے, آپ کے تعفن سے, آپ کی منہ کی بو سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے, آپ جب گھر تشریف لاتے کیا کرتے؟ ام المومنین فرماتی ہے مسواک فرمایا کرتے تھے. جب سونے لگتے کیا کرتے؟ ام المومنین فرماتی ہیں آپ مسواک کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. جو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں وہ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے. باپ گالی گلوچ کرتا ہو, بچے اسے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ بیوی اسے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور ہے کہ میرے گھر کے افراد کو کسی شے سے تکلیف نہ ہو. اس لیے انہوں نے آپس میں سکیم بنائی. یہ ان کی اپنے خاوند سے لگاؤ کی دلیل بھی ہے, ان کے باہمی اتفاق کی دلیل بھی ہے, یہ ان کی آپس کی بنی بنائی کی بھی دلیل ہے. اور ان سب کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اضافی طور پر لینا تھا. دشمنی نہیں, پھول دھاگے نہیں, پتلے نہیں, سوئیاں چبو دو اس میں, شرطیں نہیں کہ پہلے اسے فارغ کرو اس کے بعد دیکھیں گے سوچیں گے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں نے انہوں نے کہا کہ شہد ہمارے پاس نہیں ہے, ان کا شہد بند کراؤ. کیسے کرائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا, آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے, مغافیر کھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا, شہد مغافیر کے پودے پر لگا ہوا ہوگا. دوسری کے پاس ہے, اللہ کے نبی منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے, آپ نے فرمایا مغافیر تو نہیں, البتہ شہد استعمال کیا ہے زینب کے پاس. اچھا, تیسری کے پاس, آپ نے فرمایا چلو ہم شہد چھوڑ دیتے ہیں, تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں شہد کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے آیت نازل کی, لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. رب نے شہد کو حلال کر دیا ہے, آپ اپنی زوجات کی رضامندی کے اس قدر خواہش مند ہو گئے ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حلال کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ نے حرام قرار دے دیا. وہ حلال ہے, اسے آپ اپنائیے, اسے آپ اپنائیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے, ان کے ساتھ اپنے پچھلے گزرے ہوئے جو دن ہیں ان کی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. عہد میں ام المومنین فرماتی ہیں میں شریک تھی, عہد کے دن کی تلخیاں میں نے دیکھی تھی, زخم دیکھے, دندان شہید ہوئے دیکھے, 25 ساتھیوں کا مسئلہ ہوا دیکھا, 70 کی شہادت ہوئی دیکھی, سارے مراحل دیکھے. عہد کے بعد میں نے کہا لاتا علیک یوم اشد من یوم عہد, عہد سے زیادہ سخت دن کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا عہد سے زیادہ سخت وہ دن تھا جب میں طائف سے واپس آیا. یہاں تو ہم جنگ لڑے ہیں, جنگوں میں ہم نے بھی انہیں نقصان دیا ہے, انہوں نے بھی ہمیں نقصان دیا ہے, اور ان کا داؤ اس دفعہ چل گیا, پچھلی دفعہ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا تھا. ہاں اس دن ہمارے لیے بڑی مشکل ہوئی. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب طائف کے حال احوال کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر کر رہے ہیں. ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد قرآن اندازی ہوتی اور کچھ افراد کو آپ ساتھ لے جاتے. ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے. حدیبیہ کی صلح ہو گئی,
طے یہ ہوا کہ احرام یہیں کھول دیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں. اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگلے سال آئیں گے, عمرہ کریں گے, اسلحہ نہیں لائیں گے, تلواریں صرف ہوں گی, وہ بھی نیاموں میں ہوں گی, نیاموں سے باہر نہیں نکالی جائیں گی. 3 دن مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی. مکے والا مکے چھوڑ دیں گے, مکہ چھوڑ دیں گے. آپ 3 دن اپنی عبادتیں کر کے واپس چلے جائیں گے, پھر مکے والے واپس آئیں گے. آئیے 1400 بندے ساتھ ہیں, احرام باندھ کے آئے ہیں, اور سفر سے پہلے آپ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, ہم چلے گئے. اس امید سے سارے آئے تھے, یکدم امید ٹوٹ گئی, یکدم امید ٹوٹ گئی. صحابہ کرام کو توقع تھی کہ اللہ اس حکم کو بدل دے گا اور آرڈر کرے گا کہ داخل ہو جاؤ, کون تمہیں روک سکتا ہے, یہ توقع تھی. آپ نے معاہدہ کر دیا, سین ہو گئے, دستخط ہو گئے, واپسی کی تیاری ہو گئی. اب احرام جو باندھا ہوا ہے کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ساتھیوں سے کہا کہ اپنے جانور ذبح کر لو, اپنے سر مڑوا لو, احرام کھول دو, یہاں سے واپس چلتے ہیں, اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے. آپ نے یہ آرڈر دیا, آپ گھر تشریف لے گئے, خیمے میں واپس تشریف لائے تو کسی نے بھی جانور نہیں ذبح کیے تھے, کسی نے بھی جانور ذبح نہیں کیے تھے. ان میں اہل بیت بھی ہیں, اہل علی بھی ہیں, اہل عباس بھی ہیں, ان میں اصحاب رسول اللہ ہے, مہاجرین ہیں, انصار ہیں. خبردار کسی ایک کی طرف انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں, باقی انگلیاں سب کی طرف جائیں گی. یہ منتظر تھے کہ حکم بدل جائے گا اور بندے کو اپنے رب سے توقع ہونی چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. کسی نے جانور ذبح نہیں کیا. آپ واپس آئے, ام المومنین ام سلمہ, آپ نے بتایا کہ ایسا یہ کبھی نہیں کرتے, اشارے پر جان دیتے. یہ 4 بچے شہید کرائے ہوا ہے, ایک گھرانہ ان کا. اب میں کہتا ہوں قربانی کرو, کسی نے بھی قربانی نہیں کی. ام المومنین نے فرمایا اللہ کے نبی انہیں انتظار ہے کہ انہیں عمرے کی اجازت مل جائے گی, امید میں بیٹھے ہیں, آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں, ان کی امید توڑ دیں. آپ کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی آپ تشریف لے جائیں, حجام کو بلائیں, اس سے کہیں کہ آؤ میرا سر موڑ دو. آپ پھر دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مشورہ تمہارا ٹھیک ہے, گھر کو اہمیت ہے نا, یہ مشورہ ٹھیک ہے. آپ باہر تشریف لائے, ابو طیبہ کو بلایا, آؤ بھائی, آ گیا, چلو میرا سر مونڈو. ابو طیبہ نے سر کی دائیں طرف مونڈی. آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا, جتنے بال تھے سارے دیے, یہ تیرے. دوسری سائڈ مونڈی, ابو طلحہ انصاری کو دیے, یہ لوگوں میں بانٹ دو, یہ لوگوں میں بانٹ دو. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے سر مڑا لیا ہے, تو وہ جو توقع تھی حکم کے بدلنے کی وہ ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. تو ہر ساتھی نے اپنا اپنا سر مونڈوا لیا, ہر ایک نے جانور ذبح کیا. آپ نے اپنا جانور ذبح کیا. جانور ذبح کرنے کے بعد خیمے میں کچھ دیر کے بعد گئے تو 1400 افراد نے سر بھی منڈوا لیا تھا اور سب نے جانور بھی ذبح کر لیے تھے. یہ پیچھے مشورہ ہے اہل خانہ کا, پیچھے مشورہ ہے اہل خانہ کا. تو ہمارا پیسہ ہماری کلاس نہیں بدل دیتا ہے. اپنی برادری پر, اپنی اولاد پر, اپنے گھر بار پر ہمارا عہدہ, منصب, افسری, وہ ہمیں گھر میں افسر نہیں رہنے دیتا ہے. ہمارے گھروں میں جو ہم آہنگی کی صورت میں خلل پیدا ہوتا ہے, باہر کا تاجر گھر میں بھی تاجر اپنے آپ کو بناتا ہے, باہر کا افسر یہاں بھی افسر بن کے بیٹھتا ہے, باہر کا پولیس مین یہاں بھی پولیس مین اور تھانے دار بن کے بیٹھتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبتوں کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت, بدگمانی اور بوجھ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.